بلوچستان کے گمنام ہیروز پہ ساتھیوں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں. اس کی مختلف قسطیں ہوں گی اور اس کے ایپیسوڈز ہوں گے. اس بارے میں آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی گمنام ہیروز ہیں بلوچستان کے، جیسے بڑے بڑے سردار اور نوابوں کو تو سب جانتے ہیں، لیکن بلوچستان کے کچھ ایسے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بڑے قداور شخصیات ہیں، انہیں دنیا نہیں جانتی اور خصوصاً بلوچ سماج میں بھی انہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے. تو میرے خیال سے ساتھیوں ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے اور ان ہیروز کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بلوچستان سرزمین کے لیے وقف کیا اور بلوچوں کے جو دکھ ہے، درد ہیں اور ان کے کیا مصائب ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کے لیے ان شخصیات نے اپنی پوری زندگی وقف کیا. اس حوالے سے میں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو کمنٹس باکس ہیں اس میں آپ کے علاقے کے جو ہیروز ہیں ان کا بایوگرافی مجھے بھیجا کریں آپ، اور میں ان کے جو بایو ڈیٹا ہے، ان کی جو خدمات ہیں انسانیت کے لیے، بلوچ سماج کے لیے اور بلوچ سرزمین کے لیے، تو یہ سب آپ مجھے اگر بھیجیں گے تو میں ایک ایک کر کے یہ پروگرام کرتا جاؤں گا. تو ساتھیوں آج ہماری ایک شخصیت ہے جسے میرے خیال سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کی خدمات سے ہر انسان متعارف ہے. یہ شخص ہے ماما قدیر خان بلوچ. ماما عبد القدیر بلوچ ان کا پورا نام ہے اور ماما قدیر سوراب میں پیدا ہوئے ہیں. ماما قدیر کی جو بایوگرافی ہے ساتھیوں وہ اس طرح ہے کہ ماما قدیر نے جب یعنی ہوش سنبھالا تو وہ بھی یعنی بلوچستان کی جو سیاست ہے جسے نیب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں ماما قدیر بلوچ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں شمولیت اختیار کی. اور ماما قدیر کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی یعنی کوششیں کی کہ وہاں پر یعنی بلوچستان کی جو سرزمین ہے یا بلوچستان کی جو احساسی محرومیاں ہیں یا بلوچستان کے حقوق ہیں جس طرح غصب کیے جاتے ہیں، اس پر ماما قدیر نے بھرپور آواز اٹھانے کی کوشش کی. اس دوران ساتھیوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو یعنی سماج کے اندر وہ پذیرائی نہیں ہوتی جیسا کہ ایک نواب یا سردار کو ہوا کرتی ہے. یہ ہماری ایک بدنصیبی ہے کیونکہ ایک ذہنی غلامی بھی ہے، اور اسی ذہنیت کی بنیاد پہ ہم اپنے یعنی ان لوگوں کو کہ جن کی بڑی بڑی خدمات ہیں، یعنی ایسے بھی اس دھرتی کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا اور عملاً ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن اسے پذیرائی نہیں مل سکی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کا تعلق یعنی ایک غریب سماج سے تھا. تو یہ ایک ذہنی غلامی ہے. تو بہرحال ساتھیوں ماما قدیر کبھی یہی کچھ تاثرات ہے. اس کے ساتھ جتنی میری باتیں ہوئی اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ چونکہ متوسط طبقے سے ان کا تعلق تھا تو اس کی جو خدمات تھی اسے خاطر خواہ پذیرائی نہیں مل سکی. اس کے باوجود بھی ماما قدیر آج تک یعنی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے جو ماما کے نظریات ہیں یا اپنے جو ماما کے اصول ہیں یا اس سرزمین کا جو درد ہے ماما کے سینے میں، وہ آج تک یعنی ان کا جو یہ جذبات ہیں یا جذبہ خدمت ہے انسانیت کے لیے یا بلوچ ملت کے لیے تو وہ سرد نہیں ہوئے ہیں. ساتھیوں دوسرے لوگوں کی طرح ماما قدیر نے یعنی گورنمنٹ جاب بھی کیے. یہ اسٹیٹ بینک میں ایک آفیسر تھے اور وہاں پر بھی اس کی بڑی خدمات تھی. اور ماما قدیر مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں بھی ایک ایسا تاثر قائم ہوا ان کے خلاف کہ یہ بلوچ پرست ہیں. حالانکہ یہ کسی صورت اس بات میں سچائی نہیں ہے، اس بات کے اندر صداقت نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارا یہ بدنصیبی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو ہم اپنے سماج سے نکالنا چاہے تو یہاں پر یعنی آپ کو مختلف قسم کے کلر ملیں گے. آپ کو بلیک کلر ملے گا، آپ کو ریڈ کلر ملے گا، آپ کو گرے کلر ملے گا. جو شخص آپ کو پسند نہ ہو، جس شخص کی باتیں آپ کو پسند نہ ہو، جس شخص کا نظریہ آپ کو پسند نہ ہو یا اس کی ایک منفرد سوچ آپ کو پسند نہ ہو، بس آپ کسی بھی برش کا انتخاب کریں اور اس پر ایک کالک لگا دیں تو میرے خیال سے پوری دنیا آپ کا امنوا بنتی ہے. کیونکہ ہم ہجوم میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہجوم میں رہنے والے لوگ ہمیشہ ہجوم کی زبان سمجھتے ہیں، ہجوم کی ذہنیت سمجھتے ہیں.
تو ماما قدیر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیٹ بینک سے بھی اس بنیاد پہ نکالا گیا کہ آپ بلوچ پرستی کرتے ہو. لیکن ساتھیوں ایسا قطعاً نہیں ہے. آج بھی اگر مسنگ کیمپ میں آپ جاتے ہو تو وہاں پر آپ کو پشتون جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی بھی آپ کو فوٹو نظر آئیں گے, سندھی بھائیوں کی بھی فوٹو آپ کو نظر آئیں گے, ہمارے اردو اسپیکنگ کی فوٹو نظر آئیں گے. جیسے وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے کہ بہت سارے یعنی اردو اسپیکنگ خواتین ہیں, ان کے بھی فوٹوز آپ کو ماما کے کیمپ میں نظر آئیں گے. تو ساتھیوں ماما قدیر کے ساتھ جو یعنی ایک ظلم کا پہاڑ اس پہ توڑا گیا وہ ان کا بیٹا ہے, یعنی جواں سال بیٹا. یعنی ماما قدیر کو اس بنیاد پہ سزا دی گئی کہ وہ کیوں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ماما قدیر کا جو جواں سال بیٹا ہے جلیل ریکی, دوستو اس کے ساتھ ایک اتنی بڑی زیادتی کی گئی, اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ ایسے کہ جلیل ریکی کو راتوں رات اغوا کیا گیا, اور اغوا کرنے کے بعد جلیل ریکی کو یعنی سالوں اپنے عقوبت خانوں میں رکھا گیا, اور اس کے بعد جلیل ریکی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا گیا اور اسے ہیلی کاپٹر سے دھکا دیا گیا, اور اسے یعنی جگہ کا بھی ایسا انتخاب کیا گیا کہ جہاں پر اس کو دھکا دینا مقصد تھا, یعنی نیچے سنگلاخ چٹانیں تھی اور ان چٹانوں کے اوپر جلیل ریکی کی لاش کو پھینک دیا گیا. تو دوستو یعنی اتنا بڑا جبر, اتنا بڑا ظلم اگر ایک یعنی 80 سالہ بوڑھا شخص کے ساتھ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا. لیکن ان تمام کے باوجود آپ دیکھتے ہو کہ ماما قدیر آج تک یعنی اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ہم سفر ہے ماما قدیر بلوچ کا, نصر اللہ بلوچ, اس کے ساتھ ماما قدیر بیٹھا ہوا ہے یعنی گزشتہ 15 برس سے. 15 سال ہوتے ہیں, یعنی اس کو اگر ہم دن میں کنورٹ کریں گے تو یہ 5,500 دن بنتے ہیں. اس دن سے لے کے آج تک ماما کے کا جو عزم ہے, ماما کے جو جذبات ہیں وہ اب تک غیر متزلزل ہیں, یعنی ماما کے جذبات اب تک سرد نہیں ہوئے ہیں. میں اس بات پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ماما قدیر یعنی اتنا پنکچول ہے کہ آپ ایک دن بھی اس کے کیمپ کو یعنی اس کے یعنی غیر حاضری آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور ماما قدیر مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ وہ عید کے دن بھی آ کے اس کیمپ میں بیٹھتے ہیں. تو ساتھیوں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج تک اس کیمپ کے اندر یعنی 15 برس ہونے کو ہے, یعنی آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ اس کیمپ کے سامنے یعنی وہاں پر اگر آپ کو گملہ پڑا ہوا ملے گا تو وہ بھی کبھی آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں ملے گا. یعنی سڑک کے اوپر آج تک ماما قدیر نے کوئی ٹائر جلا کے پھینکا نہیں, یعنی وہ خالصتاً آپ دیکھیں گے کہ وہ یعنی جمہوری یعنی انداز میں, جیسا کہ ایک شخص کو جمہوری انداز میں یعنی اپنا ایجیٹیشن کو ریکارڈ کرنے کا یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا حق ہے, تو ماما اپنے اس حق کو استعمال کر رہے ہیں یا اپنے ان رائٹس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ان تمام کے باوجود بھی یعنی ماما کی جو خدمات ہیں, آپ ایسے اس بات کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ 15 سال ماما نے اپنی زندگی اس سرزمین کے لیے وقف کیا, اور صرف حکومت وقت کو یعنی ہمارے جو بے حس حکمران ہیں ان کو صرف یہ یعنی باور کرانے کی کوشش کی گئی, یعنی اسے یعنی خواب غفلت کی نیند سے جگانے کی کوشش کی گئی کہ آپ جاگ جاؤ, اور آپ نے جو یہ بربریت یہ جو آپ کے یعنی غیر انسانی رویے ہیں اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کرو. مگر چونکہ ہمارے حکمران ہیں, ان کے اپنے عزائم ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, تو اس طرح کے مفادات کی بنیاد پر انہیں انسانیت اور انسانی حقوق کسی صورت نظر نہیں آتے. تو ساتھیوں آپ یہ دیکھیں کہ ماما قدیر کی جو کوششیں ہیں وہ اس انداز میں بارآور ثابت ہو گئی ہیں کہ آج تک یعنی سینکڑوں لوگ واپس اپنے گھروں کو آ چکے ہیں. تو آپ اگر تاریخ بلوچستان دیکھیں گے تو تاریخ بلوچستان کے اندر آپ کو ہمیشہ یعنی متوسط طبقے کے بلوچ لوگ یعنی اس سرزمین کی خدمت کرتا ہوا آپ کو نظر آئیں گے. یعنی ان میں ایک بہت معتبر نام ہے حمید بلوچ کا. آپ نے دیکھا ساتھیوں کہ جس طرح جنرل ضیاء
جو کہ ایک بدترین ڈکٹیٹر تھا اور ایک بدنام زمانہ انسان تھا. یعنی اس نے اس ریاست کے اوپر جو زیادتیاں کی میرے خیال سے وہ گنتی میں نہیں آتے. اس نے جبر کی بنیاد پہ یعنی عمان گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے چند ٹکوں کی خاطر اس نے جبر کی بنیاد پہ مکران کے بلوچوں کو زبردستی عمان کے فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی، جس کے خلاف امیت بلوچ نے آواز اٹھایا. اور امیت بلوچ کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریاستیت کنڈے ہیں اسے پہلے زندان خانے میں ڈالا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر یعنی ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے اور اس بنیاد کے اوپر اسے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. تو وہ بھی ایک متوسط طبقے سے ان کا تعلق تھا. تو اسی طرح ساتھیوں بہت سارے ایسے ہمارے سینکڑوں ہیروز ہیں جو کہ یعنی اس سرزمین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر ان کا یعنی آج گمنام ہیرو کے نام پر جب ہم انہیں نہیں جانتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی جرم ہے یا ایک ہی ان کا قصور ہے کہ ان کا ایک غریب سماج سے یا ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا. تو ساتھیوں میں نے ماما قدیر کے متعلق یعنی آپ کو یعنی مختصر وقت میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یعنی اس قسم کے ہمارے سینکڑوں ہیروز ہیں، یعنی صرف ایک ماما قدیر بلوچ نہیں ہے، اس طرح کے ہمارے دیگر سینکڑوں ہیروز بھی ہیں. تو میرا جو دوسرا ویڈیو ہوگا وہ نصر اللہ بلوچ کے اوپر ہوگا.